استعمال کرتے ہیں اور کئی نعمتیں ہم آگے بھی استعمال کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ حضرت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. بہت ساری نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں اور ان تمام نعمتیں جو کھانا پینا سونا سانس لینا اور زندگی گزارنے کے اندر رات میں دن میں صبح میں شام میں سب کے سامنے یہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر اس زمین پر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ ہے ہدایت. اس سے بڑھ کر نعمت دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں. تھوڑا 10-15 منٹ ٹائم سے سنیں گے نہیں چھوٹی باتیں ہمارے سمجھ آئیں. تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہدایت. ہدایت کا مل جانا ساری چیزوں سے بڑھ کر. دنیا کے اندر چیزوں کو خریدنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی جنت کی دائمی نعمت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اعمال کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ حضرت نے ہم سب کو ہدایت والا بنایا. کیا بنایا؟ ہدایت. یہ نعمت ایسی ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں پہ مقدم ہے, سب سے اوپر ہے, سب سے اونچی ہے اور آخرت کی تمام نعمتوں کے ملنے کا دار و مدار اس نعمت پہ اللہ نے رکھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت جو ہم پر فضل فرما دیا, کرم فرما دیا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, ہدایت والا بنایا. یہ دولت تو نبی کے گھرانے میں رہنے والوں کو بھی نہیں ملی. جو لوگ نبی کے گھر میں پیدا ہوئے, جن لوگوں نے نبی کو پیدا کرے وہ بھی اس دولت سے محروم رہے. تاریخ کے اندر ایک شخص ایسا گزرا کہ جس کی نسل میں سلسلے وار 6 نبی گزرے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, 6 نبی ایک گھرانے میں پیدا ہوئے. 6 نبی کی نسل کا رکھنے والا انسان بتاؤ جنت میں کیسے مزے کرے گا, لیکن وہ جہنم میں جا رہا. اسماعیل علیہ السلام نبی ہے, ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی ہے. یوسف علیہ السلام نبی ہے, ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی ہے اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی. ادھر 3 ہو گئے اور ادھر 2 نبی ہو گئے. یوسف بن یعقوب بن اسحاق یہ 3 نبی ہے اور ان کے بعد ہے آزر جو ایمان نہیں لائے. تو ادھر سے سلسلے وار 3 نبی ہے. یوسف بن یعقوب بن اسحاق یہ 3 نبی ہے, بیٹا نبی, باپ کا باپ نبی. اور ادھر سے ابراہیم علیہ السلام نبی ہے, آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہے. یہ 2 باپ بیٹے ہوئے, ایک گھرانے میں پیدا ہوئے, ایک باپ کی نسل سے پیدا ہوئے اور ایک گھر میں پیدا ہونے والے, خاندان میں پیدا ہونے والے ہیں, لیکن جو ہے وہ جہنم میں جانا پڑے کیونکہ ایمان نہیں لائے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے جو اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں, تو اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل جو قبیلہ چلا ہے اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو تمام نبیوں کے بھی نبی ہے. اب بتاؤ کتنے نبی ہو گئے؟ 6 نبی. یوسف بن یعقوب بن اسحاق اور اسماعیل بن ابراہیم یہ 5 اور اسماعیل علیہ السلام سے جو پیدا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 نبی جس کی نسل میں رکھنے والے, رہنے والے, آنے والے, وہ 6 نبی کی نسل کا رکھنے والا باپ جڑ اس لیے جہنم میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں. تو آج ہم اس دور میں اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا, ہدایت والا بنایا. جو نبی کے گھرانے میں, جو نبی کے خاندان والوں کو دولت نہیں ملتی تھی, وہ دولت آپ کو اور مجھ کو اللہ نے اس دولت اس دور کے اندر بھی اللہ نے دے دیا. یہ کیا کم ہے؟ اللہ اس کی ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نہ کرے اگر یہ دولت مجھے اور آپ کو ایمان کی نہیں ملتی, ہدایت اگر ہم کو نہیں ملتی تھی تو کیا حال ہوتا تھا ہمارا. جو شخص اس دنیا سے, اس زمین سے جب وہ دنیا سے واپس جائے اور بغیر کلمے کے چلا گیا, تو جب یہ جہنم میں جائے گا تو اس کی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا دن نہیں آئے گا کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں. اور وہ زندگی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ زندگی کوئی میعاد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی ایسا طے نہیں ہے کہ 1000 کروڑ سال یا 10,000 کروڑ ارب کروڑ سال اتنے سال تک رہے گا, بعد میں وہ ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کے اندر ایک بار جو جہنم میں چلا گیا تو اس کی زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں آئے گا کہ وہ جہنم سے نکل کر
جنت میں جا سکتے. کیا اللہ نے کرم کر دیا؟ کون سی ایسی اپلیکیشن ڈالے تھے ہم نے، کون سی درخواست دیے تھے میں نے آپ نے، کون سے ہمارے ابا دادا آبا و اجداد کے ایسا کچھ کارنامہ کرے ہوں گے جس سے اللہ نے دے دیا. یہ تو اس نے فضل فرما دیا، یہ تو اس نے کرم فرما دیا کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم کو اللہ نے ہدایت والے کرنا پیدا کر. اس کا شکر ادا کریں. اس کا شکر یہ ہے کہ جو احکامات اللہ کی طرف سے ہم پر لازم ہے ان کی پابندی کرے، ان کا اہتمام کرے، اس پر عمل کرے، اس پہ جمے رہے، اس پہ استقامت کے ساتھ چلتے رہے، تو یہ اس کی شکر گزاری ہے. اور اگر کبھی جو نعمت اللہ نے ہم کو دیا ہے اگر ہم نے اس کی ناشکری نہیں کرے، وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے بندوں پر آتے ہیں، نماز اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ہے، اور روزہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ہے، اور حج اور زکوٰۃ اللہ کی طرف سے جو ہے تو بندوں کے لیے ہے، اور بہت سارے احکامات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. وہ احکامات پہ اگر ہم عمل نہیں کر سکے تو اللہ معاف کرے کہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ہدایت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے بڑا کرم کر دیا. اب ہمارا کام ہے کہ اس ہدایت کے اوپر ہم قائم رہیں، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. جن لوگوں نے کہہ دیا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اسی پر جم گئے. اس میں جم گئے جس کو رب مانے. ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہم نے اس کو رب مانے اور رب مان کر اس پر جم گئے، اس کے رب پر قائم رہے، اس کے رب ماننے پر ہم قائم رہے اور کسی اور کو رب نہیں مانا، کسی اور کی اطاعت نہیں کی، کسی اور کے حکم پہ ہم نے عمل نہیں کرے سوائے اللہ کے حکم کے. تو اللہ یہ فرما رہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر رحمت کے فرشتے اترے جو سلامتی کا ذریعہ بنیں گے، جو ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ دنیا کے اندر تمہیں ایک رب کی مانے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جو تم نے آگے نہیں دیکھے، اور صرف اللہ کی مانے. اس جمنے پر، اس حالات پہ آئے، تم پر حالات آئے، تم پہ پریشانی آئی، تم پہ مصیبتیں آئی، تم پہ تکلیفیں آئی، تم کو تمہارے موجودگی کے اندر تمہاری بیویوں کو بیوہ کیا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن تم اپنے اسلام پر، تم اپنے جو دین پر قائم رہے. تو فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت رحمت کے فرشتے اترے، خوشخبریاں سنائیں گے. ابھی ہم دنیا کے اندر سمجھ بھی نہیں آ رہا، ایسے ایسے بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہے. یہ نظام کائنات کھلنے والا ہے، یہ آسمان کے پردے ہٹنے والے ہیں، یہ جنت ہمارے سامنے آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ جہنم کو بتایا جائے گا. کہیں میں نے ایک جگہ پڑھا، اس میں بتا رہے تھے کہ جب حشر کے میدان میں اللہ جہنم کو کھینچ کر لے کر آئے گا. کس کو لے کر آئے گا؟ جہنم کو جب لے کر آئے گے تو یوں فرمایا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس جہنم کو سکندروں سے باندھ کر کھینچ کر لے کر آئے گا. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو سکندروں سے باندھ کر کھینچ کر لے کر آئے گا. مزاق ہے؟ میں نے بول دیا، کتنا آسانی سے بول دیا، آپ نے سن لیے. لیکن یہ اللہ معاف کرے جب ہم پہ بیتے گی، جب ہمارا کیا حالت ہوگا. بڑی بڑی گھٹیاں آنے والی ہے، بڑے بڑے مرحلے آنے والے ہیں، بڑے بڑے ہمارے سامنے مسائل آنے والے ہیں. ابھی تو تمہارا میرا مسئلہ شروع ہوا ہی نہیں. کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور ساری چیزوں کو ہم نے بھول گئے. ابھی تو مسئلہ جو آخرت کے بارے میں جو مسائل آنے والے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے صحابہ کو ڈرایا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر وحی آئی بھی ہے، اور جو بتایا سمجھایا ہے، جو ڈرایا ہے، وہ چیزوں کو ہم کو نمونہ ایک 100 میں سے 1 پیسہ ہوتا ہے، اور 1 پیسے کا جو آخری اشیر ہے اتنا بھی ہم کو دکھا بھی سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. بہت بڑے مرحلے سے گزرنا ہے، بہت بڑی گھاٹی آنے والی ہے. موت کا بھیانک شکل میں فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اس وقت میرے خاندان کے لوگ موجود ہوں گے، اور میں اس وقت جو زبان کے اوپر کلمہ پڑھنا چاہوں گا، میرے رشتے دار مجھے کلمہ پڑھائیں گے، اور میری زبان میں کلمہ نہیں آ رہا ہوگا. پتہ نہیں کون سا گناہوں کی نوسط ہوگی جس سے کلمہ زبان پہ نہیں آیا. اللہ ہم سب کی بات. یہ مرحلہ اتنا خطرناک ہے. اگر جس وقت موت کا فرشتہ آ گیا اور آنے کے بعد اس جو تو میں نے زبان سے خود ہو کے کلمہ پڑھ لیا، یا کسی نے مجھے کلمہ تلقین کر دیا اور میں نے اس کو کلمہ پڑھ لیا اور اس کے ساتھ ایمان پہ میرا خاتمہ ہو گیا، تو دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان یہ ایمان کے ساتھ چلے گا. اگر ایسا نہیں ہوا کہ ایمان کے ساتھ جانا تھا، جس نے مجھے کلمہ، میرے لوگوں نے مجھے کلمہ تلقین کیا ہے اور میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا اور وہ بغیر کلمے کے چلا گیا، تو دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان یہ ہے جو دنیا سے بغیر کلمے کے چل جائے. اس وقت جب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آ کے دل کی رگ کو چھوتا ہے، صرف اس کے دل کو اس نے صرف ٹچ کیا، اس کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو جاتی، بینائی ختم ہو جاتی ہے.
اور یہ زبان کی طاقت بند ہو جاتی ہے. یہ آدمی پاس والوں کو پہچانتا تک نہیں, اس کو سمجھتا تک نہیں ہے میرے کون ہے. سگا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, باپ بیٹا ہے, بیوی بچے سامنے ہے, رشتے دار خاندان سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور کس کو پہچاننے کی طاقت اس کے اندر نہیں. یہ مسئلہ ہمارے سامنے پہلے مرحلے میں, آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل میں جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ موت کے فرشتے کے ساتھ ہمارے سامنے پڑنے والا ہے. اب جب وہاں پر موت کا فرشتہ آ جائے گا, آنے کے بعد تو پھر کیا ہوگا, جب وہ کلمہ پڑھنے کے لیے ہم کو تلقین کریں گے یا ہم خود کلمہ پڑھنا چاہیں گے, شیطان وہاں پر آ کے ہم کو بہکا دے گا. جس کے ماں باپ مرے ہوئے ہوں گے تو مرے ہوئے ماں باپ کی شکل میں شیطان آئے گا اور یہ کہیں گا یہودا اور نصارا بن کر آئے گا, اور کیا کہیں گا, بیٹے دیکھ ہم تو دنیا میں تیرے ماں باپ تھے, ہم مر گئے تھے, ہم نے جب سب دیکھ کر آ گئے, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے اچھا تو ہوتا کہ تو یہودا اور نصارا بن کے مر جاتا. کون بولے گا, کون بولے گا, شیطان بولے گا. وہ شکل جو ہم کو جو دکھے گی وہ ہمارے ماں باپ کی دکھے گی. میں بولوں گا یہ تو میرے ماں باپ ہے, یہ تو میرے غلط تھوڑی چاہیں گے, ہاں یہ مر گئے تھے اور انہوں سب دیکھ کر آگے, میں ان کی بات پر جو تو اس کو قبول کروں گا اور بغیر کرنے دوں گا. اللہ ہم سے یہی بات ہے. ہماری ایمان کی کمزوری ہی جو ہے تو وہاں پر یہ ساری چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. اتنا بڑا مسئلہ آنے والا ہے. موت کے وقت یہ فرشتہ سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد پھر جب ہمارا انتقال ہو جائے گا, بدن سے نکل جاتی ہے, جب نیک فرشتے کا جو نیک بندہ ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, اس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے, تو 500 فرشتے جو جنت سے آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں 500 کفن ساتھ میں ہوتے ہیں, 500 ریحان کے گلدستے ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں, اور 500 ریشمی رومال ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں, اور ہر ایک کے جو ریشمی رومال کے اندر اس کے ساتھ میں جو خوشبو لے کر آتا ہے اس میں الگ الگ خوشبو ساتھ میں ہوتی ہے. مرنے والے کے قریب آتے ہیں, حلقہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے قریب جاتے ہیں, اس کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ جنت میں جانے والا ہے. اس کو ہاتھ لگا کے اپنے اندر فخر محسوس کرتے ہیں. کتنے فرشتے آ رہے ہیں, 500 فرشتہ. نیک بندہ ہوتا ہے, نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, روزدار ہے, اللہ نے اس کو حج کی توفیق دیا, وہ حاجی ہے, سب کچھ ہے. ایسا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو 500 فرشتہ آ کے بیٹھتے ہیں. پھر یوں فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ ہوتا ہے وہ قریب آتا ہے, اور قریب آنے کے بعد اب جب اس کی روح نکالنا ہوتا ہے تو تکلیف نہیں ہونا, اس کو ایسا محسوس نہیں ہونا کہ بدن سے روح نکلنے والی ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ جب فرشتہ جب آتا ہے تو ریشمی رومال جو ساتھ میں لے کر آتا ہے وہ اس کے گلے پہ یہاں رکھتا ہے, یہاں رکھتا ہے, اور یہاں رکھنے سے ہمارے بدن سے روح کہاں سے نکلتی, لوگ بولتے ہیں ہماری روح یہاں سے نکلتی ہے, بعد میں ہے. پہلے جو تو سیدھے پیر کے انگوٹھے سے روح نکالی جاتی ہے, گناہگار ہوتا ہے تو پیر کے جو تو ٹخنوں میں روح دی جاتی ہے, مارا جاتا ہے اور پھر وہاں سے روح نکال کے یہاں تک لائی جاتی ہے, اور یہاں پر جا کے اس کو پھر مارا جاتا ہے, یہاں سے روح نکل کر یہاں تک لائی جاتی ہے, اور یہاں سے نکل کے سینے میں لا کے روک دیا جاتا ہے, اور بار بار مارا جاتا ہے, اور مار کے پھر کپڑے کی ضرورت جاؤ یہاں نکالا جاتا ہے. یہ گناہگار کے لیے ہے. جب نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح ڈائریکٹ یہاں سے نکالی جاتی ہے, اور جب روح اس کے بدن سے نکالنے والی ہوتی ہے بدن میں روح پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے, اور فرشتے کہتے ہیں کہ خیر اب ہم تجھے نکالنے کے لیے آئے ہیں, ہم تجھے راحت دینے کے لیے آئے ہیں, اب ہم ایسی راحت دیں گے جس کے بعد تکلیف نہیں, ہم ایسی خوشیاں سنائیں گے جس کے بعد کوئی غم نہیں. چنانچہ اس کے بدن میں سے روح نکالنا ہوتا ہے تو فرمایا جنت کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, جنت کے منظر کو سامنے کر دیا جاتا ہے, اور جب جنت کے پردے سامنے ہٹ جاتے ہیں تو جنت کی خوشبو اور جنت کی بہاریں اور جنت کی جاتی ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے کر دی جاتی ہے. وہاں کے حور اس کے سامنے آتی ہے, کبھی وہاں کے باغ باغیچے آتے ہیں, کبھی پھل اور میوے اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں, اور جب روح نکالنا ہوتا ہے تو فرشتہ جب روح نکالتا ہے اس وقت جو اس کے سامنے منظر آتے ہیں. یہ سارے منظر کو دیکھ کر فرمایا بدن سے روح پھڑکنے لگتی ہے, اور جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے نکل کے سیدھا اللہ کے پاس جاتی ہے, عالم ارواح میں جاتی ہے, اور اس کے جو مقامات ہے اس مقام کے اندر جو درجہ ہے وہ درجے جا کے علیین ہے, صدیقین ہے, اور جو بھی جو اس کا مرتبہ ہے وہاں جا کے جمع ہوتی ہے. اور یہ جسم روح سے کہتا ہے, اور یہ روح جو ہے اپنے جسم سے کہتی ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو اطاعت میں جو تو جلدی کرنے والا تھا, اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا, تو نے بھی نجات پا لی اور مجھے بھی نجات دی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ روح کہتی ہے. روح کس سے کہتی ہے؟ جب روح جب الگ ہو جاتی ہے تو جسم سے کہتی ہے کہ تجھے اللہ جزائے خیر دے, تو اللہ کے حکم میں جلدی کرنے والا تھا, گناہ کے کاموں میں دیر کرنے والا تھا, جب کوئی حکم کا انتظار ہوتا اس کا انتظار کرتا تھا, اس پہ عمل کرتا تھا, جس میں سے تو جو خود بھی اپنی نجات پا لیا اور مجھے بھی نجات دے. روح بدن سے کہتی ہے, اور آپ انشاءاللہ جنت میں ملیں گے. لیکن جب کوئی گناہگار ہوتا ہے, جب اس کے بدن سے روح نکالنے والی ہوتی ہے, تو وہ جب روح نکلتی ہے تو تڑپا کے نکلتی ہے, بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے, بہت زیادہ مار پیٹ کے ساتھ نکلتی ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو بدن سے روح کیا کہتی ہے, یہ روح بدن سے کہتی ہے تیرا ناش ہو جائے, تو نے خود بھی طرح اپنا خرابہ کیا اور خود بھی جو ہلاکت میں ڈالا اپنے آپ کو, اور روح مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا. روح بدن سے کہہ رہی ہے. جب اذان ہوتی تھی تو
نماز کو نہیں جاتا, جب رمضان ہوتا روزہ نہیں رکھتا تھا, جب حج کا موقع ہوتا تھا, صحت تندرستی ہوتی تھی اور مال ہوتا تھا, لیکن پھر بھی حج کو نہیں جاتا تھا. یہ تیری نافرمانی اور تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور تو نے مجھے بھی ہلاک کر دیا. اب جہنم میں جا کے ملیں گے, وہاں جا کے پھر اس جسم کے اندر روح کو ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. ہمارے سامنے بڑے بڑے مسئلے آنے والے ہیں, ہم اس سارے مسئلے کو بھول گئے. ہم دنیا کے اندر الجھنوں لگے, اس نے ایسا کرا تو میں ایسا کروں گا, اس نے بھی پیسہ مارا میں اس کو ایسا کروں گا, اس نے میرے ساتھ, یہ سب بھول جانے کی چیزیں ہے. اس کو دل میں سے نکال دو ساری چیزوں کو, اس کو آپس میں فرما کے نفرت ہے اس کو محبت میں بدل دے. یہ ہمارے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے محبت ہو, ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہو, ہماری دشمنیاں اللہ کے لیے ہو. ومن حب فبحب احبهم ومن ابغض فببغض ابغضهم. کیوں کہ فرما جس نے بھی محبت کیا ہے وہ اللہ کے لیے کرے گا, اور جس سے بھی نفرت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی. اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے, ایک جنگ کے موقع پر ان کو جانا تھا, وہ جنگ میں نہیں جا سکے. جنگ کے موقع پر جانا تھا ان کو ادھر, اور جنگ کے موقع پہ جانے والے نہیں گئے اور کسی وجہ سے وہ جا نہیں سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کرام سے 50 دن تک بات نہیں کری. یہاں تک ایک وقت ایسا آیا, وہ وقت کے تجیب کہا گیا کہ آپ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. اللہ کے رسول ناراض ہے, جہاد کا موقع تھا, جیسے نماز فرض ہے جہاد بھی فرض ہے, اور وہ جہاد میں بلایا گیا لیکن تم نہیں جا سکے. کیا مجبوری تھی, کیا وجہ تھی, جو بھی تھی, لیکن نہیں گئے. اس کی وجہ سے پھر کہا کہ ان کو تینوں کو جو الگ الگ, جو ایسا حال ہوا کہ ان کو تینوں کو بیویوں سے بھی الگ کر دیا گیا. تو انہوں نے خلاصے لکھ کے بھیجے, اللہ کے رسول بیویوں کو طلاق دینا ہے یا ان سے وقتی طور پر جو عارضی طور پر الگ ہونا ہے؟ کہنے لگے عارضی طور پر الگ ہونا. ہماری محبت اللہ کے لیے ہو, ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہو. جو اللہ کا ہوتا ہے مجھ سے ہو جائے, جو اللہ کا نہیں ہوتا مجھ سے دور رہے. ہماری محبت اللہ کے لیے ہوگی تو ہمارے کام میں آنے والی ہے. ہاں, تو یہ بہت بڑے مسئلے میرے سامنے, آپ کے سامنے آنے والے ہیں, بڑے بڑے مسائل آنے والے ہیں, بڑی بڑی گھاٹیاں ہمارے سامنے آنے والی ہے. اب بتاؤ کیسے ہم اس کا مقابلہ کریں گے؟ کمزور ایمان ہے, کمزور یقین ہے ہمارا, کمزور اعمال ہے ہمارے. ان اعمالوں کے ساتھ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنی بس کی پوری کریں گے. اللہ اپنی بس کی پوری کرے گا, تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے. قبر کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا, دوسرا مسئلہ قبر کا ہمارے سامنے آنے والا ہے. جب جو فرما حدیث میں آتا ہے, جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کے بعد اس کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے, ابھی دفن کرنے کے بعد واپس لوگ لوٹتے ہیں, اس کے لوٹنے کے ساتھ ان کے جوتوں کی آواز ٹوٹتا قبر میں سنتا ہے. ابھی اٹھ کے بیٹھ گیا, اب اٹھ کے بیٹھنے کے بعد 3 سوالوں کا اس کو جو جواب اس سے مانگے. سوال یہ ہوگا کہ بتا رب تیرا کون ہے, دوسرا سوال یہ ہوگا کہ دین تیرا کیا ہے, اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ بتا تو تیرے نبی کا نام کیا ہے. اللہ آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے, امت کے لیے آسان فرما. 3 سوالوں کا جواب جس نے دے دیا وہ کامیاب ہو گیا. اب اس کے بعد آخر کے اندر اعتبار سے کوئی پریشانی, مصیبت اور غم کوئی چیز کے سامنے نہیں آنے والی. پہلا سوال کا بتا رب تیرا کون ہے, تو اس کا جواب کیا رہے گا, رب میرا اللہ ہے. کتنا آسانی سے میں نے بول دیا, سوال بھی میں نے بول دیا, جواب میں نے بول دیا. یہ بہت آسان ہے, لیکن جب قبر میں ہوگا تو قبر میں جب جو دار مدار ہوگا جو جواب دینے کا, وہ اندر کے رب کے حکم پر زندگی گزارا ہوگا تو جواب آئے گا. نماز رب کا حکم ہے, پڑھیں گے تو جواب آئے گا. روزہ رب کا حکم ہے, رکھیں گے تو جواب آئے گا. اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات ہیں, اس پر عمل کریں گے تو جواب خود اپنی زبان سے فرشتوں کو دے دے گا, اور ایسے جواب دے گا ربی اللہ, میرا رب میرا اللہ ہے. رب کب ہوگا دار مدار؟ ہم سوچیں گے, گھر والوں کو بولیں گے چٹنگ رکھ لیں گے, تھوڑی ادھر ادھر اپنے جو 10 پاس والے لے جا کے چٹنگ میں, ویسا نہیں معاملہ. اندر یہ جو کھولے گا تو وہ اندر سے بند, یہ بند رہے گا تو نہیں بول سکے گا. رب تیرا کون ہے, رب میرا اللہ ہے. دین تیرا کیا ہے, کس دین پر چل کر آیا تھا, کس کے دین پر چل کر آیا تھا, کون سے دین پر چل کر آیا, تو وہ دین کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. میرا دین اسلام. اللہ کرے کہ یہ چیز میرے سمجھ میں آ جائے. اسلام کا دعویٰ ہو گیا لیکن اسلام نکل گیا. 2 بھائی سگے بھائی ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے تھے, ایک کا نام تھا اسلام, نام تھا اس کا, کیا نام تھا, اسلام نام تھا. اب ایک جگہ ٹرین رکی تو اس نے بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا اسلام, یہ بارڈر لے اور پانی لے کر جا کر, یہ پانی لانے کو ہے تو 2-4 لوگوں کے نمبر لگنے میں اس کا بھی نمبر لیٹ آ گیا. اب جب یہ لگانے گیا تو ٹرین بھگ گئی, تو اس نے اپنے بھائی سے آواز دیا اسلام. تو اندر کے لوگ جو ٹرین میں بیٹھے بولے زندہ باد, بولے اسلام, تو بولے زندہ باد, ارے اسلام, تو بولے زندہ باد. بولے اس کو اندر تو آن دو, ابھی وہ باہر پڑا, وہ خود خطرے میں پڑا ہوا ہے. اب جب اندر آئیں گے تو زندہ باد کے نعرے لگانا, وہ ابھی ٹرین دھک رہی ہے, وہ وہاں باہر پڑا ہوا ہے. تو دعویٰ ہوگا میرے اندر آج, لیکن ہمارے اندر دینداری نہیں آ رہی ہے. دینداری ایسی آ جائے کہ اللہ کا حکم اذان ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, بدن میں کبھی آ جاتی تھی, اور ایسا جو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا, اور کہنے لگے کیا بات ہے, ہم بھی اذان سنتے, ہمارا سچی معاملہ نہیں ہوتا ہے. کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کس کی آواز ہے, وہ جبار کی آواز ہے, دونوں جا کے بادشاہ کی آواز ہے, وہ شہنشاہ کا شہنشاہ ہے, اس کی آواز ہے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ کیفیت بتائے.
یہ سوال ہوگا بتا رب تیرا کون ہے, دین تیرا کیا ہے, اور آخر کے اندر ایک سوال یہ ہوگا کہ بتا تیرے نبی کا نام کیا ہے. آخری بات یہ ہے جب اللہ کے نبی کی بات سوال کیا جائے گا, نبی کے تعلق سے سوال کریں گے تو اس کی قبر کے پردے ہٹا دیے جائیں گے. یہ گنجے شکل مسجد میں اگر ہم کو یہاں رکھا جا رہا ہے تو یہاں سے سارے پردے کو ہٹا کر اس کے تمام کی دیوار کو بیچ میں ہٹا کر اس کی قبر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر ملا دیا جائے. اور بتائیں گے بتا اپنے چہرے کے بارے میں تو کیا جانتا ہے, وہ کس کا چہرہ ہے, وہ کون ہے بتا. تو اس کی زندگی میں اگر اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا تو بھی داری سنت طریقے ہوں گے, اور سنت پہ کھانا پینا عمل جینا کرنا ماننا ہوگا, تو یہ خود اپنی زبان سے کہے گا یہ میرے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کے طریقوں پہ عمل نہیں کر رہا ہوگا تو اللہ معاف فرما دے, یہ اپنی قبر میں بیٹھ کر جو تک اللہ کے نبی کا انکار کر دیں گے نعوذ باللہ میں نہیں پہچانتا وہ کون ہے نعوذ باللہ. جب تو اپنی قبر میں رہ کے نبی کو نہیں پہچان رہا, حشر کے میدان میں تیرے نبی تجھے پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے, اور جب نہیں پہچانیں گے تو تیرا مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. نام سے عمل کرنے کی توفیق.